بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ زمانہ سیرت کا نہیں، صورت کا ہے۔ خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کا بار بار جی خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاہے بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھائیں۔ ناظرین، رات کو آنکھوں پر سفید رنگ کا کپڑا ڈھانک کر سو جاؤ، اللہ کے فضل سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ 4 چیزیں بدن میں طاقت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور روئی کا کپڑا پہننا۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ ہمیشہ کم کھائیں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق کو اکٹھا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کینہ کپٹ نکال دو، سکون مل جائے گا۔ ناظرین، نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر آواز خوبصورت اور سریلی بنانی ہے تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے آپ کا بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں۔ اس کے علاوہ انگور اور سیب بھی کھائیں۔ ناظرین، لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت تو اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر تو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سوچنے والے یا زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ گنے کا رس خوب استعمال کریں، یہ بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے اور ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی صرف 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی جان میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بہت مفید ہے۔
دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے نیند اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ جو بھی دوا زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فوائد موجود ہیں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تل کے تیل ملنے سے دماغ کی نس کھل جاتی ہے۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا بن جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پئیں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ آم کو دودھ میں ڈال کر پی لینے سے آپ کا امیونٹی سسٹم میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے پرانی سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت انسان کو بہت جلدی موٹا کر دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو انہیں اخروٹ کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگا لیا کریں، بس یہی ایک عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے بچیں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر داڑھ میں درد ہونے لگے تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر گھنے بالوں سے پریشان ہیں تو وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 40% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگ کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ جوڑوں میں درد یا کمزوری ہو تو دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اتریں، اور رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ مٹکے کے صاف پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں،
درد میں آرام آ جائے گا۔ رات کو 1 کپ میں 3 چمچ زیتون کا تیل، پھر اس میں 3 دانے انجیر کے ڈال دیں، دونوں کو صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ مردانہ کمزوری 1 ہفتے میں دور ہو جائے گی، اور مسلسل استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بدقسمت ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھانا شروع کر دو۔ مردانہ طاقت کے لیے کریلا انتہا مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غربت ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ ناظرین، اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرے کا استعمال ضرور کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سحر اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے ناک میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی 1 گالی چاہے مذاق یا غصے میں بھی دی ہو، تمہاری قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی جس کے 1 بار کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورت تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہو وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کرے۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے اور آپ کے اندر بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ کریں۔ کنگھی کے اوپر لیموں کا عرق لگا کر بالوں میں پھیریں، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس نے سکون میں رب کا شکر ادا کیا یقیناً وہ دکھ میں رب کو بہت قریب پاتا ہے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے دیکھنے میں اور دوسرا غرور سے دیکھنے میں۔ حمل ٹھہرانا ہے تو اسب گول اور بادام دودھ میں ڈال کر کھائیں۔ زیادہ کھٹی چیزیں پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پی لیا کریں۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا پتہ چلتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ کاٹتے وقت ہاتھ کی جلن سے بچنا ہے تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ بھوکے مسکین
کہ پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کی ناک زیادہ بند رہنے لگے ان کی سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو تب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد مکمل ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ دن میں روزانہ کم سے کم 10 گلاس پانی ضرور پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرنے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کریں: سبزی، دیسی گھی، دودھ اور ہرے ٹماٹر۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مکئی کھانے والے لوگوں کو موٹاپا کم ہوتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں کرنے سے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کر دیتی ہے۔ بے شک آپ کا نصیب کتنا بھی برا ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن ذرا کم مقدار میں کریں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے خرچے کم ہوں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر اس دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ ناظرین، بینائی بہتر رکھنے والی چند غذا یہ ہیں: میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اس لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے بدن کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لو، انشاءاللہ موٹاپا، موٹا پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھو۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر بہت جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو خود میں 2 چیزیں پیدا کر لو، امیر ہو جاؤ گے: ایک ایمانداری اور دوسرا سب مشکلات میں ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں
ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ مٹکے کے صاف پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو کہ راستے میں درمیان تھی، تو اس نے سوچا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نے اسے ہٹا دیا اور اسی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اقوال زندگی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔